کم آن یہ سارے آرگومنٹس ہاؤ کین یو گیو دیز آرگومنٹس. حیران ہوں میں یار. اللہ سے لینینٹ ہے کوئی آپ کے ساتھ؟ اللہ سے جنرس ہے کوئی آپ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ زیادہ محبت کوئی کرتا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی لفٹ کراتا ہے آپ کو؟ یعنی لوگ دھتکارتے ہیں. پیپل دے پلے ود یو, پیپل ڈسیو یو, پیپل دے ڈمپ یو, دے لیو یو, دے ہرٹ یو. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آپ کو بچاتا ہے, اللہ ہی آپ کو سہارا دیتا ہے, اللہ آپ کو امپاسبل سچویشن سے نکالتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہاں سے بچاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور اس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے. ہاؤ کین یو ناٹ رسپونڈ ٹو اللہ؟ میں آئی کانٹ کمپریہینڈ دس. اس پہ آپ مجھے بتائیں کیا واٹ از دا ریزن؟ دیکھیں لوگ جو ہے مطلب یعنی ڈسپائٹ ایوری تھنگ بس یہ 3-4 چیزیں ہیں. آئی ووڈ ناٹ مطلب یعنی نا کہ ہر دفعہ کہ بچے جو ہیں جس انوائرمنٹ کے ساتھ بلڈ اپ ہوئے ہیں, آئی وڈ ناٹ میک دا ایکسکیوز کہ مطلب یہ کہ ان کے پاس کوئی معاملہ نہیں ہے یا ان چیزوں کو ڈھونڈ نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا ایک لینینسی شو کرنی چاہیے کہ دیکھیں ہم بھی ایک ایسے علی بھائی ایسی اسٹیج میں تھے کہ جب ہم ان چیزوں کے اوپر دھیان بھی نہیں دیتے تھے, غور بھی نہیں کرتے تھے. اور یہ کئی چیزیں نا ان کا لنک ہماری اپ برنگنگ سے بھی ہے. جو میڈیا ہم دیکھتے رہے ہیں, جو زیادہ ہمارا فوکس کیا اللہ تعالیٰ سے عبادت میں رہا ہے, یا وہ چیزیں ہمارے بچپن کی اگر ہم ٹو بی آنیسٹ جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے لنک جو ہے وہ بہت کمزور تھا. صحیح, وہ تھا کافی ریئل تھا, جب ہم دعا کرتے تھے کافی ریئل تھا لیکن کم تھا. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں لوگوں کو یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں, ہماری یوتھ کو اس لیے افیکٹ کر رہی ہیں تھرو آؤٹ اینڈ تھرو آؤٹ. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نا ایک اپنی اگر ہم سٹوری بتائیں کہ فار ایگزامپل ہاؤ ڈڈ یو علی بھائی آپ نے کس طرح نماز کی طرف موٹیویشن لی, تو مے بی شاید آپ کی جو جرنی آپ کے جو اسٹیپس ہیں مے بی وہ لے کے جو لوگ جو ہیں وہ ریلیٹ کر سکیں. میں اپنی بھی بتا دیتا ہوں. بہت اچھی توجہ آپ نے دلائی کہ یس ہمیں تھوڑا ایمپتھائز بھی کرنا ہے ان بچوں کے ساتھ, ہماری یوتھ کے ساتھ, انشاءاللہ ایموشنل بھی کرنا ہے. جیسے میں نے بھی بات کی کہ یار ہاؤ کین یو, مطلب سوچو تو صحیح, پونڈر. اینی وے دیکھیں میری والدہ ماشاءاللہ ان کا بڑا رول ہے اس میں. میری والدہ بہت انکریج کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے, اور میں انہیں ہمیشہ یہی بات کرتا تھا کہ دیکھیں میں جب دل کرے گا پڑھوں گا. میرا کامن آرگومنٹ یہ ہوتا ہے. باقی یہ کہ مسجد چونکہ بہت قریب تھی ہمارے, تو ہم مسجد میں اکثر کھیلا بھی کرتے تھے. یہ ایک ایج تھا ہمیں الحمدللہ, تو کچھ 1-2 تو پڑھ ہی لیتے تھے نماز الحمدللہ. رمضان آتا تھا تو زیادہ پڑھ لیتے تھے, وہی جو رمضان مسلمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی میرا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ میں نے نماز بالکل ہی ترک کی ہوئی تھی. میرے والد بھی بچپن میں مجھے مسجد لے جاتے تھے, والدہ بہت زیادہ پش کرتی تھی. نارمل مڈل کلاس ہاؤس ہولڈ میں یہی ہوتا ہے الحمدللہ. تو میرا ایسا ہی معاملہ تھا. باقی یہ کہ دیکھیں جو شوق سے اور جو سمجھ کے نماز جو ہے وہ پڑھنا شروع کی, اور جیسے آپ نے کہا نا مغرب کی نماز میں نہیں چھوڑتا تھا, کوشش کرتا تھا, کیونکہ مجھے بھی وہ انگزائٹی آتی تھی شام آ گئی ہے تو یار مغرب نہ چھوڑو, اور وہ میں بہت پیار سے بہت دل سے پڑھتا تھا اور سکون بھی بہت ملتا تھا الحمدللہ. بٹ اٹ واز ان یونیورسٹی ٹائم, سیکنڈ ایئر کی بات ہے کہ جب میری بہت زیادہ توجہ اس طرف آئی, رمضان آیا, میں نے نمازوں کو پکا کرنا شروع کیا, اور اسی دوران میں قرآن بھی پڑھ رہا تھا ٹرانسلیشن کے ساتھ. تو بس وہ نمازیں پکی ہو گئی الحمدللہ تھرو آؤٹ رمضان. اور اس کے بعد کمپنی ایسی مل گئی جو نمازی تھے. کمپنی میٹرز الاٹ. مطلب میری تو یہ سٹوری کہ دوست جب چینج ہوئے اور نمازی دوست, دیکھیں وہ دوست نمازی دوست آپ کو پتا ہے کون ہوتا ہے, اس نے نماز پڑھنی جو مرضی ہو جائے اس نے نماز پڑھنی ہے, اس کے ساتھ پھر آپ کو بھی پڑھنی ہے. یعنی کھانا کھا رہے ہیں, اچھا کھانا کھا لیا, چلو جی نماز پڑھو. اس کے بعد جی پڑھنے بیٹھے ہیں, اچھا جی چلو اذان ہونے لگی, وضو کر لو, نماز کے لیے جانا ہے. کوئی گیم کھیل رہے ہیں, اچھا جی چلو نماز کا ٹائم ہونے والا ہے, نماز پڑھنی ہے. چلو مسجد میں نہیں گئے, وہیں جماعت کرا لی ہاسٹل کے روم میں. تو یہ جو کمپنی ہے نا, اٹ ہیلپ می الاٹ الحمدللہ. تو اس سے استقامت آتی گئی. میری تو یہ سٹوری, اور پھر میں نے خود بھی جب پڑھا بہت زیادہ نماز کے بینیفٹس. ریاض الصالحین جیسے میں نے ایک کتاب پڑھنا شروع کی, حدیث کا مجموعہ ہے ریاض الصالحین, اس میں پورا بک آف ورچوز, کتاب الفضائل, اس میں نماز کے, مسجد جانے کے, جماعت سے نماز پڑھنے کے ایسے ایسے فضائل ہیں کہ جب میں نے پڑھا میں نے کہا سبحان اللہ یار یہ تو اب پکی کرنی ہے. تو میری تو یہ سٹوری, واٹس یورز؟ اچھا ماشاءاللہ بہت زبردست سٹوری ہے آپ کی. اور یہ بالکل آپ نے جو کمپنی والی بات کی ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یار آپ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل فضول دوست ہیں, اس طرح کے دوست ہیں نا,
تو آپ چلیں ٹھیک ہے ابھی آپ ان کے ساتھ ہیں، لیکن اپنے ساتھ وہ جو اچھا بندہ ہے نا، وہ جو مولوی بندہ ہے اس کو بھی نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے نا، وہ بل اس کے پاس بھی رہیں، اس کا بھی ٹائم اس کے ساتھ گئیں، اور یہ آپ کو فرق پڑے گا. اچھا میری اسٹوری اس ہے نا کہ ہم جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم وہ کالونی میں رہتے تھے، ہمارے گھر کافی کٹے ہوتے تھے، تو ہمارے پاس کچھ ایسے دوست تھے جو نماز کے لیے ہوتے تھے. ایک ہوتا تھا مولوی دوست جس کا مولوی بننے کا شوق نہیں تھا، تو ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ. اچھا اب وہ یہ ہوتا ہے اس کی امی جو ہے نا اسے گھر سے باہر نکال دیتی تھی اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے. اب وہ پڑھو نماز، اب وہ آتا تھا آجا نماز پڑھنے چلے، ٹھیک ہے. پھر ہم نماز پڑھنے کے نکلتے تھے، اور نکلتے نا مسجد جاتے نا کنی کھا کے نا اسٹور کی طرف چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو کئی دفعہ ہم نے نماز وغیرہ نہیں پڑھنی، ہم نے ادھر ادھر چلے جانا اس کی طرف سے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کیونکہ اس کے بھائی بھی اسی ٹائم پہ کئی دفعہ نکلے ہوتے تھے، تو وہ ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے تھے، تو اس شکایت سے بچنے کی خاطر نا ہم مسجد میں پہنچ جاتے تھے. تو اس کے ساتھ پھر نماز بھی میں پڑھتا تھا، وہ ون آف مائی بیسٹ فرینڈس تھا. لیکن اس کے ساتھ نا وہ تو چلو یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کے شروع میں جو ہے نماز پڑھنا، اور اسپیشلی مغرب والی جو چیز ہے وہ والی ایلیمنٹ ہوا، اور یہ سارا امی کی موٹیویشن سے. میں آپ کو سچی بتاؤں، ابو بھی مجھے جمعے لے کے جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر امی کی جو مین موٹیویشن ہوتی تھی اس میں سے میرے لیے سب سے سولیڈیفائی جو ہے وہ مغرب ہوئی تھی. یہ تو پارٹ ہمارا آپ کہنے کے سیم ہے. اچھا ہوا یہ تھا کہ میرے لیے جو ایکچوئل موٹیویٹنگ فیکٹر یہ تھا کہ اب اراؤنڈ 2008-2009 نا میں اپنے کچھ دوستوں سے کٹ آف بھی تھا، میں آئسولیٹڈ کافی تھا. اور انٹرنیٹ پہ نا 2009 میں کافی زیادہ جو ہے نا وہ اٹیکس ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اسپیشلی 2010 کے اندر. تو وہاں پر میری نا آن لائن انٹریکشن بھی کافی زیادہ ہوئی تھی انٹرنیشنل آڈینس کے ساتھ، اور وہاں سے نا میرے اندر دین کے بارے میں شک شبہات جو ہے نا وہ شروع ہوئے تھے. اور وہاں پر جو میرے لیے ایک دوسرا آلٹرنیٹ موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا تھا نا وہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتا تھا، یہ سنتا تھا، میں نے کہا یار اسلام میں بھی جو ہے نا انٹلیکچوئلزم ہے، ہر چیز کا کوئی ایویڈنس ہے، ہر چیز کی کوئی ریزن ہے، ہر چیز کی کوئی لاجک ہے. تو میں اس طرف سے موٹیویٹ بھی ہوتا تھا، لیکن اس طرف سے نا مجھے ٹھوس بھی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ فائرنگ بھی لگتی تھی. تو میں مطلب یعنی کشمکش میں تھا. میں اس کشمکش کے اندر نا میں نے سوچنا شروع کہ وائی ڈو آئی ایون پرے، میں نماز پڑھتا کیوں، واٹ از دا موٹیویشن فار دیٹ. تو میں اس کو کویشچن کرنا شروع کر دیا. تو اس کویشچننگ کے اندر نا میں نے یہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ یار میں کیا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، واٹ آر دا ورڈ، واٹ ڈو دے ایون مین، ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے میرے اندر پہلے نا یہ ایک آئی کہ ہم یار بلائنڈلی جب یہ چیزیں کر رہے ہیں بغیر ایویڈنس کے، بغیر سوچے سمجھے، ایٹ لیسٹ آئی شوڈ نو وٹ آئی ایم ڈوئنگ، ٹھیک ہے. تو یہ میرا پہلے ایک موٹیویٹر یہ بنا تھا. نماز پہلے برائے نماز ہی پڑھ رہا تھا، بہترین. لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار آئی شوڈ نو وٹ آئی ایم سیئنگ، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جب میں نے وہ ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کی نا، اور وہ ٹرانسلیشن نہ میں نے صرف پڑھی، میں نے اس کے ساتھ نا اس کو اس طرح پڑھا کہ جیسے میں اللہ تعالیٰ سے یہ الفاظ جو ہیں وہ بات کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو سے گفتگو کر رہا ہوں. تو فرسٹ ٹائم میرے لیے اتنا امیزنگ وہ ایکسپیرینس تھا کہ میرے نا ایک تو انٹینس فوکس ہو گیا میں نماز کے اندر، اور میرے ذہن میں نا میننگ آ رہا تھا کہ وٹ شوڈ آئی سے ٹو اللہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ الحمدللہ رب العالمین، میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، لٹرلی اللہ تعالیٰ سے بات کرنا. تو اس سے میرا نا ایک دم سے ایک شاکر ایکسپیرینس جو ہے نا وہ فیل ہوا کہ یار دس از سم تھنگ ایلس، ٹھیک ہے نا. میں پوری زندگی سے کچھ اور کر رہا ہوں اور یہ کچھ اور چیز ہے. اور وہ میرا فرسٹ دھچکا تھا کہ یہ جو ہے نا کہ مطلب یعنی نماز ایکچولی میں نماز کچھ اور ہے. اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کیونکہ نا ہماری وہ 9th-10th کی کتابوں میں نا نماز کی 6, 7, 8 سے نماز کا یہ فائدہ وہ لسٹ لکھی ہوئی ہے، پر وہ لسٹ صرف ورڈز ہیں، مطلب یعنی وہ میں نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. You couldn't connect to them. I never couldn't connect to them. جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی کہا، ہم نے بات تو کر دی کہ فحاشی سے روکتی ہے، لیکن کس طرح روکتی ہے، کیونکہ لوگ نے کبھی کنیکٹ ہی نہیں کیا کسی یوتھ نے، اور وہ میں نے بھی جو ہے نا وہ کنیکٹ نہیں کیا ہوا تھا. اب ہوا یہ کہ فرسٹ ٹائم جب میں نے وہ ورڈز کیے نا تو میں نے فرسٹ ٹائم یہ ریئلائز کیا کہ یار یہ ورڈ نہ صرف ون وے ہے، یہ ایک ایکچولی میں آپ کو اس کا رسپانس بھی ملتا ہے، ایک یہ فیلنگ آتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈ میری موٹیویشن یہ تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار میری ایکٹیویٹی ہے کیا، بلکہ سیکنڈ یہ نہیں تھی، فرسٹ اس سے بھی پہلے یہ تھی، یہ فرسٹ تھی وہ سیکنڈ تھی. یہ میں جو سیکنڈ میں بتا رہا ہوں وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ یار کیا میں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں وہ کافروں کو تو ڈیل کر رہا تھا آن لائن، میں ان کو تو کہہ رہا تھا کہ جی بھائی جان تم لوگ جہنم میں ہو، یہ ہو وغیرہ وغیرہ. ان کو تو فار ایگزامپل اگر میں نے کہہ دیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کیا میں جنت میں ہوں.
تو پھر میں نے دیکھا یار نمازیں تو میری فٹ پوری ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں یا کروں یا اسلام کو دفاع کرنے کے لیے کچھ بھی بات کروں, ذاکر نائک کو دیکھ کے میں دفاع کرنا شروع کر دوں, اس سے پہلے مجھے خود تو مسلمان ہونا ہے کہ نہیں ہونا. تو اس کے لیے میں کیا کرتا تھا یار, واٹ از دا منیمم ریکوائرمنٹ آف بینگ اے مسلم, ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا کہ میں نے غور کیا, میں نے کہا اچھا وہ 5 پلرز ہیں. تو 5 میں جو سیکنڈ پلر ہے وہ نماز تھا. تو میں سوچا کہ اچھا نماز 5 وقت کی جو نماز پڑھنی چاہیے نا, تو وہ تو کم از کم پڑھنی چاہیے. تو پھر وہ میرا پرائمری موٹیویٹر تھا کہ یار کم از کم میں مسلمان تو کہنے کے لائق ہوں, ٹھیک ہے نا. تو میں نے وہ پڑھنی شروع کی. پھر بعد میں نا مجھے احساس ہوا جب میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ یار ابھی تک تو میں نے کرائٹیریا منافقوں والا بھی پورا نہیں کیا, جو کہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر منافق تھے, وہ 5 وقت بعد جماعت نمازی تھے, جماعت پڑھتے تھے, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا میں تو ابھی اللہ کے نبی کے دور کے منافقوں کے کرائٹیریا تک نہیں پہنچا, میں تو اس سے بھی نیچے ہوں. اور وہ میرے لیے ایک اس طرح کی موٹیویشن بنی کہ یار میں تو ابھی وہ منافق سے بھی نیچے ہوں. اور وہ میرے لیے ایسی موٹیویشن, میں نے کہا یار آئی ایم ناٹ ایون اے مسلم آئی گیس, ٹھیک ہے نا, ناٹ یٹ ایٹ لیسٹ. تو وہ میرے لیے ایڈیشنل موٹیویشن بنی کہ نہ صرف 5 وقت پڑھنی ہے, 5 وقت باجماعت پڑھنی ہے, اور پھر اس کے لیے نا میں اور تگو دو. اینڈ دین اسکائی از دی لمٹ, جب آپ آگے بڑھتے جائیں. بالکل. اور پھر اور اسپیشلی جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں نا, ترجمے کو اور اللہ تعالیٰ سے وہ پوری گفتگو ہونی شروع ہو جاتی ہے. میں قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھا تھا, آئی کوڈ ہیئر وٹ اللہ از سیئنگ ٹو می, بٹ وین آئی وانٹیڈ ٹو سے سم تھنگ ٹو اللہ, آئی وڈ گو ٹو دا پریئر. اور جب آپ ترجمے کے ساتھ اس کو میننگ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے نا نماز کو, آپ کو واقعی میں پتہ لگے گا وہ جو لسٹ تھی آپ کی 6ٹھی جماعت کے اندر یا دوسری جماعت کے اندر لکھی ہوئی لسٹ تھی کہ نماز کے کیا فوائد ہوتے ہیں, وہ ایکچولی میں ریئلائز ہوتے ہوئے دیکھے جائیں گے. اور وہ جو فحاشی سے بچنا ہے وہ تب ہوگا, ناٹ بفور دیٹ, ناٹ بفور دیٹ. کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہی نہیں کرے, ہاں آپ نے گناہ والے ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ کیا تھا کہ لوگ کیوں نہیں کرتے, وہ گناہ سے اوور ویلمنگ ہوتے ہیں نا. دراصل اللہ کے آگے کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا, بندہ اس گلٹ میں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار تو اس گناہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ بات کرو, تو وہ بندہ جو ہے نا اس کا نماز میں دھیان بھی نہیں جاتا, کیونکہ ایک قسم کا وہ چوری کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈرا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں اس منہ سے میں ایڈریس کروں گا. کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب گناہ بھرے ہوتے ہیں نا, تو وہ اللہ تعالیٰ سے آپ نظریں چھپا رہے ہوتے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے نظریں چھپا رہے ہوتے ہیں نا, تو یو کی ناٹ اسٹینڈ بفور گاڈ. لیکن جب آپ وہ گفتگو کرنا شروع کرتے ہو نا, تب آپ کا جو گلٹ بھی, اگر جو آپ نے گناہ بھی کیا ہوتا ہے نا, وہ سامنے آ جاتا ہے. اور پھر آپ کو ندامت ہوتی ہے, پھر آپ توبہ کرتے ہو. ہر نماز آپ کو ایک قسم توبہ کی یاد دلاتی, اور وہ ود ان دیس, یعنی ایک 5 وقت میں آپ جو بیچ میں گناہ کیے ہوتے ہیں, جو فحاشی کی ہوتی ہے, جو ساری چیزیں کی ہوتی ہیں, اس کی توبہ کرنی پڑ جاتی ہے. جب وہ جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کو ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈ ہے جو آپ کو کریکشن کی طرف لے کے جاتا ہے. اور پھر آپ کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے, آپ میں کانفیڈنس آتا ہے, آپ کی روح اسٹرانگ ہوتی ہے, آپ میں ول پاور آتی ہے, اور پھر الٹیمیٹلی دیٹ ول پاور, دیٹ محبت فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں نے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. بالکل. آل دیز تھنگس کمبائن ٹو سیو یو. الحمدللہ. میں کہتا ہوں کہ علی بھائی آپ نے جو بھی بندہ جو نماز کی طرف آیا ہے نا بعد میں, ایٹ لیسٹ آپ نے بھی یہ سملر چیزیں ایکسپیرینس کی ہوں گی. ایبسولوٹ. تو وہ یہی کہ مطلب پہلے تو ایک کہ بھائی کیا میں مسلمان بھی ہوں کہ بہت ریلیٹیبل. اور کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آپ نماز چھوڑیں, ٹھیک ہے, یا نماز کا رکن چھوڑیں, اعمال اگر لمبے عرصے تک چھوڑ دیں, تو آپ تو مطلب ایسے ہی کافر ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ اس پہ میں ابھی کوئکلی کچھ باتیں کرتا ہوں. دیکھیں جسٹ ٹو وائنڈ اپ, ٹائم بھی بس ہو گیا ہے. بہت بہت زبردست آپ کی جرنی, اور آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ. ان فیکٹ سو مینی پیپل کوڈ ریلیٹ ٹو اٹ ان شاء اللہ, آئی ہوپ. دیکھیں یہ کچھ مسکنسیپشنز. نماز آپ نے کہا کہ میں نے جب یہ سوچا کہ یار پڑھنی کیسے چاہیے, اتنی مسکنسیپشنز ہیں, میں حیران رہ جاتا ہوں. پتہ نہیں یہ کس نے ہمیں تعلیم دی ہے. نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 کے علاوہ بھی کہہ سکتے ہیں, 5 بار کہہ سکتے ہیں, 7 بار کہہ سکتے ہیں, 9 بار کہہ سکتے ہیں. اللہ کی تعریفیں بیان کرتے تھے. وہ میں نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہے, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, امام صاحب نے اگر سجدہ لمبا کر دیا تو وہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں, ایز اف انہیں ڈر ہے کہ میں نے زیادہ کہہ دیا تو میری نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح سبحان ربی العظیم وہ 3 بار ہی کہتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. بھائی 5 بار 7 بار اپنی نماز میں جان لاؤ, ورائٹی لاؤ اپنی نماز میں. کتنی دعائیں ہمارے نبی نے سکھائی ہیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, یہ بھی دعا ہے سجدے کی اور رکوع کی. اسی طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, یہ سجدے کی بھی ہے, رکوع کی بھی ہے. حسن المسلم ایپ کھولو, اس میں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رکوع میں کتنی دعائیں کرتے تھے, کتنا وقت لگاتے تھے. تو کتنی بڑی مسکنسیپشن ہے. پھر یہ ہے کہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اور درود کے بعد ایک ہی دعا سکھا دی گئی ہے, ربی جعلنی,
ब्यूटीफुल दुआ, लेकिन हर नमाज में रब्बी जान नहीं, कोई दुआ आपने की नहीं ज़िंदगी में आज तक उसके अलावा, यानी ये दुआएं कौन करेगा, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, इतनी दुआएं हैं। मैं तो कहता हूँ कि अपनी नमाजों में तकसीम करें दुआओं को। ऐसे ये मोटिवेशन वेरिएशन के साथ आपकी मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन के साथ आपका फोकस, ये सारी चीज़ें फोकस बढ़ाती है। एग्जैक्टली, खुशबू खुशबू ऐसे ही बढ़ेगा ना। आप वैरायटी लाइन देखें, आप ग्रुप टुगेदर करें, सेम जो नेचर की दुआएं हैं। फॉर एग्जांपल अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका वाली दुआएं जितनी हैं उनको कोशिश करें याद करने की। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शकाई व सूइल कज़ाई व शमाततिल अदाई, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ मिन कल्ब, सो ऑन एंड सो याद कर लें। लेकिन हम छोटी छोटी करते हैं, मतलब ये अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, और ये छोटी छोटी करनी, ठीक है ना। उनको आप लेट से ईशा में पढ़ लें। मगरिब में आप इस्तिकामत की दुआएं ग्रुप टुगेदर कर लें। अल्लाह महदिनी वसद्दिदनी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वस्सदाद, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना। अच्छा, असर में आप दुनियावी दुआएं कर लें। अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी व बारिक ली फ़ीमा आतैतनी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़िया, दुनिया की आफ़ियत मांगी गई है, आखिरत की भी मांगी गई है। ज़ोहर में आप जो है वो मे बी जनरल दुआएं ऐड कर लें, रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना वाली दुआएं ऐड कर लें। फजर में आप बरकत वाली ऐड कर, यानी वैरायटी लाएं। कम ऑन, कुल अल्लाह के अलावा भी कोई सूरा पढ़ा करें। अपनी नमाज में जितनी जान लाएंगे वही आपके वाली बात। देखो, जिम जितना लगन से करोगे, जितना एंगल ठीक करोगे, जिम में जितनी वैरायटी लाओगे, दिल लगी बढ़ती जाएगी। एक टाइम आएगा तुम्हारा जिम के बगैर दिल ही नहीं लगेगा, दिन ही नहीं गुजरेगा, तुम्हें डिप्रेशन होगी, आज मैंने जिम नहीं किया। यही बात है, नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारा दिल कहेगा क्यों क्यों, उठो उठो उठो, दिस इज समथिंग। यही तो ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ तुझे मिल गया था, क्या हो गया, नमाज से तू कैसे दूर हो गया। तो ये मैं यूथ को ज़रूर इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। और कुछ क्विक टिप्स इंशाल्लाह बिफोर वी गो कि हाउ टू ब्रिंग मोर एनर्जी इन योर नमाज। देखें, एक तो फ़र्जियत नमाज की, नमाज इस लेवल की फ़र्ज़ है कि हर इबादत किसी रीज़न की वजह से छोड़ी जा सकती है। रोज़ा छोड़ा जा सकता है, सफ़र पे हैं, बीमार है, छोड़ा जा सकता है। हज नहीं इस्तिताअत ना करो, ज़कात नहीं इस्तिताअत ना करो। नमाज फॉलेज भी हुआ है, आपने लेट कर पढ़नी है, आपने आँखों से पढ़नी है। आप सजदा नहीं कर सकते, खुदा ना खास्ता फॉलेज हुआ है, अपने आँखों के इशारे से पढ़। नमाज कैन नेवर 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 बी लेफ्ट। और नमाज जो कॉन्स्टेंटली तरक कर देता है, अइम्मा इकराम का इस पे इजमा है एक किस्म का कि वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इस लेवल का सख्त फतवा है कि जिसने बहुत देर से नमाज तर्क की हुई है उसका नमाज जनाजा नहीं जायज़। और ये मिसालें मिलती हैं, सहाबा नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे उस शख्स का। पहले पूछा जाता था ये नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता। कई चीज़ों में आपकी कोर्ट की हियरिंग्स का इशू होता था, ठीक है। आप अगर जमात में नहीं आते, ठीक है ना, आप टेस्टिमनी दे सकते हैं। यानी आपका कोर्ट ऑर्डर सिस्टमेटिक जो इस्लामिक सिस्टम जो है वो बिल्कुल लिंक्ड था आपकी नमाज और बाजमात नमाज के साथ। वो छोड़ो, आपका जो लीडर है, लीडर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सारा जो है वो क्या करना है, वो जुमा पढ़ाना है, ये सारे। अगर वो ये चीज़ें नहीं करता तो वो उसकी जो एलिजिबिलिटी ऑफ लीडरशिप है वो क्वेश्चन हो सकता है। तो ये चीज़ें जो जमात के साथ, नमाज के साथ, ऐसा हमारा सिस्टम लिंक्ड है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम लिंक्ड है इसके साथ, और लोग समझते ही नहीं। अच्छा, इसमें एक और बात जाते जाते कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, यार ये देखो मौलवी नमाजें ठीक कराते रहते हैं, हकूकुल इबाद की तो बात ही नहीं करते, नमाजें पढ़ लो, नमाजों की तलकीन कराते हैं। अब हो सकता है हमारे पॉडकास्ट भी कोई कहे ये देखो जी नमाजें पढ़ लो, इबादत कर लो, हकूकुल इबाद। माशाल्लाह हमारे 90% पॉडकास्ट हकूकुल इबाद में, पहली बात। दूसरी बात, भाई नमाज ठीक करो, हकूकुल इबाद ठीक हो जाएंगे। जो बंदा नमाज में एनर्जी ला रहा है, फोकस ला रहा है, क्या वो बुरा इंसान बन सकता है? जब वो नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर जाएगा, ही विल बी अ चेंज पर्सन, ही और शी विल बी अ चेंज पर्सन। उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाएगी, उसकी डीलिंग्स लोगों से अच्छी हो जाएंगी। जो बंदा अल्लाह के साथ इतना लॉयल है, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है लोगों को धोखा देना, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है लोगों के साथ ज्यादती करना। नमाज ठीक करोगे, बेशुमार चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जापानीज एक प्रिंसिपल है शूहारी कहते हैं, मास्टर एंड कीप लर्निंग एंड कीप मास्टरिंग। यानी लर्न करते जाओ, मास्टर करते जाओ एक स्किल को अपने उस्ताद के साथ लग के। सुभान अल्लाह, आप नमाज को मास्टर करते जाएं। यू कैन मास्टर सो मैनी स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, द आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। और फिर उसके बाद जो है वो मेडिटेशन। ऑल्दो नमाज इज़ नॉट अ मेडिटेशन, अल्लाह की इबादत है, हमने सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़नी है, लेकिन उसके मेडिटेशन के बेनिफिट्स इफेक्ट होता है, उसमें सेल्फ रिफ्लेक्टिव इफेक्ट होता है, माइंडफुलनेस। बिल्कुल।
اس کے علاوہ دیکھیں اگر کوئی حقوق العباد، یہ اس کا لنک کئی دفعہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا اسپیشلی لبرلس کو، اور یہ سمپل یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بندہ جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو کہ نمازی ہے 5 وقت کا، اس کے باوجود گناہ وغیرہ کر رہا ہے نا، وہ نماز کے لیے کھڑا تو ہو رہا ہے پر وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو نہیں کر رہا، یہ بات جان لیں کہ وہ اپنے آپ وہ اپنی وہاں پر اپنی نظریں اپنی چیزیں وہ ساری چیزیں چھپاتا ہے، وہ بظاہر نماز پڑھ رہا ہوگا بالکل، لیکن وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوگا، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے نا، وہ پتہ ہے کہ اس بندے کو وہ اگر اس لیول تک جانتا ہے نا چیزیں، تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ حقوق العباد کیا چیزیں اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور وہ کس کے حقوق العباد کے اوپر جو ہے وہ چوری یا ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور اس ڈاکے کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے فیس کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ بڑی امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور میں نے اس پہ لیکچر بھی دیا ہوا ہے، اسٹریس مینجمنٹ تھرو نماز اور کیریکٹر بلڈنگ تھرو نماز، یہ میری لیکچر سیریز ہے، تو وہ سن سکتی ہے آڈینس، تاکہ انہیں پتہ لگے کہ نماز بہترین کردار سازی بھی کیسے کراتی ہے۔ سو جسٹ بیفور وی گو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب بھی صحابہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید کوئی رنج یا غم ہوتا تھا، ڈاؤن ہوتے تھے، سب سے پہلا کام نماز پڑھتے تھے، اللہ کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ جب بھی کوئی خوشخبری ملتی تھی نماز پڑھتے تھے، سجدہ شکر کرتے تھے۔ تو میری یوتھ سے گزارش ہے، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، شروع جس سے ہم نے کیا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں برائیوں میں، فحاشی میں، اللہ معاف کرے ہائپر سیکشولائز سوسائٹی میں ہے، آپ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ کے اندر سے چیخیں نکل رہی ہیں کہ وی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ، وی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ۔ پلیز نماز پڑھیں، نماز از دی سولوشن، اچھے سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، گیو یور ہارٹ اینڈ سول ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ میک اٹ اے ٹاپ پرائرٹی۔ آپ دیکھیں میریکولس افیکٹس آئیں گے، ادروائز پاگل پن ہے، ڈارکنس ہے، کیوس ہے، آپ پاگل ہو جائیں گے۔ جس لیول کا فتنہ آ رہا ہے، جس لیول کی ڈارکنس آ رہی ہے، یو ول گو کریزی، ایبسلیوٹلی کریزی، اور آر یوتھ از گوئنگ کریزی۔ They are getting so much hypersexualized, they have so much sexual frustration, they are involved in things جو وہ مطلب زنجیریں بندھی ہوئی ہیں انہیں۔ نماز will set you free۔ تو یہی ہمارا میسیج ہے۔ کئی ایسی خواتین ہو سکتی ہیں کارپوریٹ میں، جاب ہولڈرز ہو سکتی ہیں جو شاید پردہ نہیں کرتی ہیں لیکن نماز قائم کرتی ہیں، الحمدللہ، گڈ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نماز کے تھرو ہی مجھے امید ہے کہ انہیں پردے کی توفیق بھی دے، انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے، لیکن میجورٹی دے وانٹ ٹو انشاءاللہ پرے، میں نے یہ دیکھا ہے۔ تو ان کے لیے دیکھیں ایک بہت بڑی تلقین امام ابن القیم کا ایک کوٹ ہے، ہی سیڈ کہ اپنے رب کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت بنا لو، اپنے رب کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت بنا لو، کیونکہ قبر میں سب سے زیادہ وقت تم اپنے رب کے ساتھ گزارو۔ اللہ اکبر، یعنی نو بوائے فرینڈ، نو ہسبینڈ، نو وائف، نو گرل فرینڈ، نو پیرنٹس، نو ون ان دا گریو، نو ون ان دا گریو، جسٹ یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو سب سے زیادہ جب تم نے ٹائم ہی اس کے ساتھ گزارنا ہے تو ابھی سے عادت بناؤ۔ آپ کا میوزک جو ہے، آپ کی جو جتنی بھی ڈسٹریکشن ہے وہ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں آنے والی۔ اللہ، یو کین ناٹ مطلب رن اوے۔ یور فیوریٹ سیلیبریٹی ول ناٹ بی ان دا گریو، یور فیوریٹ فرینڈ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ان دا گریو، اٹس یو اینڈ اللہ۔ جتنا ٹائم دنیا میں گزارو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اور سب سے بہترین ٹائم اللہ کے ساتھ گزارنا نماز ہے، سجدہ ہے۔ دیکھیں ہمارے اسلاف اتنے لمبے سجدے کرتے تھے، ایک واقعہ ہے نماز بڑا خوبصورت۔ الاحناف ابن قیس ایک تابعی ہیں، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو تابعی میں آڈینس کو بتاتا چلو وہ ہوتے ہیں جو صحابہ سے ملے ہوئے، ان کو تابعی کہتے ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے، عشاء کی نماز کے بعد سلام پھیرا، پھر بیٹھ گئے مسجد اقصیٰ میں، کافی دیر بیٹھے اپنی عبادت کرتے رہے۔ دیکھا ایک شخص رات تک بیٹھا ہوا ہے، لیٹ نائٹ تک، اور وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، اتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے، اتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے کہ ان کو لگا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ انہوں نے جا کر ہلایا، کیوریوسٹی ہوئی کہ ان کی ڈیتھ تو نہیں ہو گئی، بابا جی ظاہر بڑی عمر کے ہیں۔ ہلایا تو وہ زندہ تھے۔ نماز میں جب سلام انہوں نے پھیر لیا تو ان کو بڑا اشتیاق ہوا کہ آپ خیریت تو ہے، مطلب مجھے لگا ایک بار کہ یو آر گون، یو آر ڈیڈ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے پھر بتانا شروع کیا کہ میرے محبوب نے فرمایا، اور یہ کہتے ہی وہ زور و قطار رونے لگے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ کیوں اتنا رو رہے ہیں۔ بہرحال میں نے چپ کرایا کہ دیر پلیز آپ کام ڈاؤن، آپ بتائیں مجھے جو بات ہے وہ بتائیں۔
پھر بتانا شروع کیا، پھر رونے لگ گئے. میرے محبوب نے کہا، دوبارہ رونے لگ گئے. میں نے پھر چپ کرایا. تیسری بار بہرحال ہمت پڑی. کہتے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی واز مسنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے سجدے کرو، لمبے سجدے کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ بلند کرے گا، تمہارے گناہ معاف فرمائے گا. حدیث ہے. الحناف ابن قیس اتنا متاثر ہوئے، کہتے ہو آر یو؟ ہی سیڈ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ذر غفاری آپ کو پتا ہے کہ فیمس ہے فار زہد و تقوی. تو دیکھیں دس واز دا نماز آف صحابہ. تھی کیا محبت اللہ کے لیے.